الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، شب برأت بہت ہی عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان کا بیان کیا جائے گا، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کیجئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر بخشش مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور آپ کی بخشش بھی اللہ تعالی فرما دے گا۔ تو توجہ سے سنیے گا، اس کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے محترم ناظرین، شب برات کی بابرکت رات میں جن 8 بدبختوں کی بخشش نہیں کی جاتی ان میں ایک ہے شرک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اور اس کی صفات میں کسی اور کو حصہ دار بنانا، یہ انسان کی سب سے بڑی شقاوت اور بدبختی ہے اور ازلی محرومی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بہت دور جا گرتا ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے قتل ناحق۔ شب برات میں رحمت الہی سے محروم رہنے والے افراد میں قتل ناحق کرنے والا مجرم بھی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں کسی انسان کا قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت سخت انداز میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، جن میں سے ایک کسی ایسے انسان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہو۔ بہت سی آیتیں اور احادیث قتل ناحق کی مذمت اور قباحت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ ایک خطرناک قسم کا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو شب برات میں معافی نہیں دیتا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قطع رحمی کرنے والا۔ شب برات کی عظیم رات میں وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا اور رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ قرآن کریم میں قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی اور ان لوگوں کو خسارہ اٹھانے والا شمار کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا
انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی حسن قرابت مشتق ہے، رحم رحمان سے ہے، رحم اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ہے والدین کا نافرمان۔ شب برات کی عظیم رات میں جو لوگ رحمت خدا سے محروم رہتے ہیں ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور ان کی اذیت کا سبب بنا وہ اس رات میں محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، اور قرآن میں اکثر جہاں اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کاموں میں کون سا زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں، یعنی ان کی خدمت کر کے اور حسن سلوک کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ان کی نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے کینہ پرور۔ شب برات میں محروم رہنے والوں میں سے ایک کینہ پرور بھی ہے، جو دل میں کسی کی عداوت و دشمنی کو چھپائے رکھے اور نفرت و غصہ کو دبائے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر 3 بیماریاں نہ ہوں ان میں سے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جن میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ دل میں نہ رکھتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چغل خوری اور کینہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور یہ کہ مسلمان کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ہے کہ کینہ ایک ایسا سخت قسم کا گناہ ہے جو ایک طرف انسان کو دل ہی دل میں جلاتا اور تڑپاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی نیکیوں اور اجر و ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو بندہ ہے وہ ہے شراب نوشی کرنے والا۔ شراب نوشی کرنے والا بندہ یا عورت شب براءت میں مغفرت الہی سے محروم رہنے والوں میں ایک شراب نوشی بھی ہے۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ اور گناہوں کی بنیاد ہے۔ شراب نوشی دینی اور دنیوی، روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ قرآن کریم میں شراب نوشی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچو، بلا شبہ شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ جس نے اس سے پرہیز نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور خدا اور رسول کی نافرمانی کے ذریعے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مرے گا وہ آخرت میں شراب طہور نہ پی سکے گا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نشے میں مست شخص جب تک نشے میں رہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی نیکیاں اوپر پہنچتی ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے بدکار عورت۔ شب برات میں
رحمت الہی سے محروم رہنے والوں میں سے ایک بدکار عورت بھی ہے جس نے اپنی عفت و عصمت کا سودا کیا ہوگا اور چادر عزت کو تار تار کیا ہوگا، زناکاری اور فحش بازی کے ذریعے برائی میں مبتلا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے عصمت و عفت کی حفاظت پر بیعت لی تھی، چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اور نہ وہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ افطرا باندھیں گی۔ جہاں مردوں کو حفاظت نظر وغیرہ کا حکم دیا گیا، وہیں عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے شلوار لٹکانے والا۔ شب برات میں رحمت الہی سے محروم رہنے والوں میں ایک تہبند یا پائجامہ کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا بھی ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس سلسلے میں سخت وعیدیں بھی احادیث میں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ تہبند کے نیچے رہے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں فرمائے گا، جن میں سے ایک اپنی شلوار یعنی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ تہبند کا ٹخنوں سے اونچا ہونا ضروری ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز میں تک اس طرف دھیان نہیں دیتے اور جرم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ نماز اور عام حالات میں شلوار وغیرہ یا تہبند باندھتے ہیں تو تہبند کو ٹخنوں سے اوپر باندھا کریں، ورنہ شب برات ان بد نصیبوں کے لیے محرومی ہے جو اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ شب برات کی بابرکت رات میں 8 لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی۔ وہ 8 لوگ کون ہیں ان کا بیان آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یقین جانیں آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جو بھی اس بیان کو سنے گا، سن کر توبہ کرے گا اور ان گناہوں سے باز آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے